من الهدى والفرقان۔ اللہ کا الحاکمین نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا۔ لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے اور واضح دلائل ہیں ہدایت سے، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی بڑائی، تسبیح و تقدیس، عظمت اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے، جو اپنی ذات میں، صفات میں، افعال میں، حقوق میں اور عبادت میں وحدہ لا شریک ہے۔ تمام قسم کے جائز درود و سلام امام الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، آقا دو جہاں، ختم الرسل، فخر الرسل، مولائے کل، دانائے سبل، ہادی کل، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر، دیگر انبیاء کے اوپر، آپ علیہ السلام کے اصحاب اور پیروکاروں کے اوپر، قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے وہ رمضان کے استقبال کے حوالے سے ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور یہ مہینہ بڑی ہی اپنی برکتوں، بڑی ہی اپنی رحمتوں کے ساتھ جلد ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ صیام سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ، یہ سال بھر میں صرف ایک مہینہ ہے جو مومن کے لیے موسم بہار ہے نیکیوں کا، جو ایمان والوں کے لیے موسم رحمت ہے، جو اللہ والوں کے لیے ایک بہت بڑا خزینہ ہے۔ اس کے اندر ایسے خزینے مدفون ہیں کہ مومن اگر ان کو تلاش کرنا شروع کر دے تو ایک اسی مہینے کے خزینے سے مومن کی بخشش ممکن ہے۔ میرے بھائیوں، معمولات کے حوالے سے ہمارے گھروں میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کے لیے گھر کو صاف کرتے ہیں، اپنے گھر کے اندر اس کی توازن کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے معاملات، اچھے ضابطے قائم کرتے ہیں۔ وہ مہمان ہمارا ہوتا ہے۔ اگر یہ مہمان کوئی اعلیٰ خاندان کا ہو اور یہ مہمان کسی رائل فیملی کا ہو، اگر یہ مہمان کسی اونچی برادری کا ہو تو اس کی توازن کچھ ہٹ کر ہوتی ہے، اور جو مہمان رب العالمین کا ہو، جو رب العالمین کا، کائنات کے رب کا مہمان ہو، کیا مومنوں پر فرض نہیں ہے کہ اس مہمان کا بھرپور اس کے شایان شان استقبال کریں؟ کیا مومنوں کے لائق نہیں ہے کہ اس رب کے ماہ صیام، اس رب کے مہمان، اس کا بھرپور انداز میں جو ہے وہ ارادے کے ساتھ، قصد کے ساتھ، عزم کے ساتھ بھرپور اس کا استقبال کریں؟ یہ استقبال الفاظ کا نہیں ہے، یہ الفاظ یا یہ آپ کے بول یا آپ کے یہ کلمات، یہ اس کا استقبال نہیں ہے، یہ آپ کے بدن کا استقبال ہے، وہ عمل بالجوارح کا استقبال ہے، یہ آپ کے اعمال کا استقبال ہے، یہ رمضان کو خیر مقدم کہنے کا استقبال ہے۔ تو لہٰذا یہ رب کا مہمان جلد ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس مہمان کی آمد سے قبل اس کے استقبال کی تیاری کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب رمضان آتا، آپ فرماتے لوگوں اتاکم شہر مبارک، لوگوں تم پر اللہ کا مہینہ آنے والا ہے، بابرکت مہینہ آنے والا ہے، ایسی رحمتوں و برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس کے اندر، اس کے دامن میں ہر رحمت سموئی ہوئی ہے۔ ایسا مہینہ تم پر آنے والا ہے، اور ایسا مہینہ تم پر آنے والا ہے کہ اس مہینے کے اندر فرمایا شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ صفدت الشیاطین ومرضت الجن فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النیران، جہنم کے دروازے بند، جنت کے
یہ ماہ صیام کی برکت ہے۔ اور فرمایا فیہ لیلۃ، اس میں ایک ایسی رات ہے، ایک ایسی رات ہے، ایک ایسی لیلہ ہے، فرمایا خیر من الف شہر۔ اگر سارے رمضان کی خیر و برکات ایک طرف، اگر اس میں سے ایک رات کو انسان پالے تو اس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کو ہم سالوں کے اندر لے آئیں تو 83 سال 5 ماہ تقریباً یہ بنتا ہے۔ یعنی انسان کی اگر آج اوسطاً عمر کو دیکھا جائے تو 60 سے 70 کے درمیان زیادہ تر جو پوری عمر گزارتے ہیں 60 سے 70 سال کے پاس، یہ گنتیوں کے سلسلے ہزاروں اور لاکھوں تک جاتے ہیں، لیکن عمر رب نے کتنی سی دی؟ 60 سے 70۔ اعمار امتی من 60 الی 70۔ مسلم احمد میں صحیح حدیث ہے، آقا کائنات نے فرمایا کہ میری امت میں سے اکثریت کی عمریں جو ہوں گی وہ 60 سے 70 کی فکر کے درمیان ہوں گی، جو پوری عمر پائے گا، جو پوری عمر پائے گا۔ اور یہاں ایک رات کا ثواب دیکھیں، پوری عمر کے پانے والے سے بڑھ کر جس نے 70 نہیں، 80 نہیں، 83 نہیں، 83.5 سال کی عمر پائی اور زندگی پہلے دن سے لے کے اپنے موت تک، قبر میں جانے تک وہ اپنی سر کو سجدے میں رکھ کر گزار گیا، اس کو بھی اتنا ثواب نہیں ملے گا، اس سے بھی خیر ہے، خیر من الف شہر۔ فرمایا جو ساری زندگی 83 سال کی لمبی زندگی سجدے میں گزار دے، جو ایک رات یہ رات کو پالے، ایک رات عبادت کر لے، اس کا ثواب اس 83 والے سے بہت زیادہ رہتا ہے۔ میرے بھائیو، اس مہینے کے استقبال کی تیاری کر لیجیے، یہ مہینہ آنے والا ہے۔ اور ادھر ہی بس نہیں، فرمایا اس مہینے کے اندر وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ہر دن اور ہر رات لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادیاں دیتے ہیں، اللہ معافیاں دیتے ہیں، اللہ چھٹکارے دیتے ہیں۔ کوئی معافی مانگنے والا ہے میں دے دیتا ہوں، کوئی مانگنے والا ہے میری عطا وسیع ہے، کوئی بخشش کرانے والا ہے میں کر دیتا ہوں، کوئی رزق تلاش کرنے والا دے دیتا ہوں، کوئی رحمتیں مانگنے والا دے دیتا ہوں۔ فرمایا یہ رمضان کی ہر رات اور ہر دن کے ساتھ یہ مختص ہے۔ فرشتوں کی طرف سے صدائیں ہوتی ہیں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اکثر، اے خیر کے متلاشی اور اپنے خیر میں اضافے کر لے، اے شر کے متلاشی اپنے شر کو کم کر لے۔ گناہوں میں ڈوبے ہوئے، لتڑے ہوئے معاصی کرنے والے رک جا، اپنے معصیت کو چھوڑ دے، اور اے نیکیاں کرنے والے یہ سیزن رحمت ہے، یہ موسم رحمت ہے، یہ موسم عبادت ہے، اپنی نیکیوں کو اور زیادہ بڑھا۔ تو میرے بھائیو، اس مہینے کی اس کے شایان شان استقبال کی فکر کیجئے۔ اس کے آنے سے پہلے اپنے سابقہ رمضان یا فرضی جتنے بھی روزے ہیں ان کی قضا وہ ان کو اتار دیجئے، اپنے کندھوں سے بوجھ ختم کر دیجئے، کیونکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے حضرت عائشہ سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتی ہیں، ما رأیت اکثر یصوم الا فی شعبان، حضور پاک کو رمضان کے بعد جس مہینے میں کثرت سے روزہ میں رکھتے دیکھتی وہ صرف ماہ شعبان کا مہینہ تھا، وہ ماہ شعبان کو۔ اس میں پچھلے قضا اپنے ان کو انسان اپنے بوجھ ہلکے کرے، اس کے علاوہ وہ کثرت سے اگلے مہینے کی تیاری کے لیے، استقبال کے لیے استعداد اختیار کرے۔ رمضان کے استقبال کا مطلب استعداد ہے، تیاری ہے۔ تیاری روزوں کا مہینہ ہے، شعبان میں روزوں کی پریکٹس شروع کر دیجیے۔ یہ روزے اللہ کے نبی اسلام کیوں رکھتے تھے؟ یہ روزے رکھنے کی وجہ تھی آپ اپنے آپ کو اس کا عادی بناتے تھے، روٹین میں لاتے تھے۔ کیوں؟ لگاتار اگر 30 روزے رکھنے پڑ جائیں گے کہیں دقت اور مشقت نہ ہو جائے، لہٰذا آپ پہلے ہی، حالانکہ آپ نے اسلام ہر ایام میں 20 میں روزہ، 13، 14، 15 ہر مہینے، آپ ہر سوموار جمعرات کا روزہ، لیکن باوجود اس کے آپ استقبال رمضان کس طرح کرتے؟ روزوں کے ساتھ کرتے، یعنی اپنے آپ کو رمضان کے لیے وارم کرتے، تیار کرتے، اس کی پہلے سے پریکٹس کر کے رکھتے کہ رمضان میں اچانک لگاتار جب روزے رکھیں گے کہیں نقاہت بدنی نہ ہو جائے، کہیں جسم میں کمزوری نہ آ جائے۔ تو میرے بھائیو، یہ رمضان کا استقبال ہے کہ اس سے پہلے اس کے روزوں شعبان کے اندر ہی شروع کرتے ہیں۔ آخر دنوں میں روزے رکھنے سے اللہ کے نبی اسلام نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اتنا بھی نہ ہو کہ بندہ وارم اپ ہوتے ہوتے اپنے آپ کو بالکل انجری کرا لے اور انجری کی صورت میں وہ اصل جو کھیل ہے اس کے اندر بھی شامل نہ ہو سکے۔ ہمارا یہ عبادت کا موسم آنے والا ہے، اس کی تیاری سے پہلے 2 چھوڑ کر 1 رکھ لیا، 1 چھوڑ کر 1 رکھ لیا، یعنی اپنے آپ کو اس کا عادی بنایا۔ یہ استقبال رمضان۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور ان کا قول ہے، مشہور
تاریخ کی اکثر کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، سیر کی اکثر کتابوں میں موجود ہے۔ ان کا مشہور قول، ان سے آ کر سلف صالحین میں سے کسی نے سوال کیا، جب اللہ کا مہمان مہینہ آتا تو آپ اس کا استقبال کس طرح کرتے؟ اللہ کا مہمان مہینہ آتا تو آپ اس کا استقبال کس طرح کرتے؟ کیف تستقبلون شہر رمضان، رمضان کا استقبال کس صورت میں ہوتا؟ کہتے رمضان کے استقبال کی اگر پوچھو تو یہ رب کا مہمان ہے، اس کے آنے سے پہلے ہم ہر گھر پر دستک دیتے، جس کے بارے میں دلی قدورت ہوتی ہم جا کر ان سے معافی تلافی کر لیا۔ ہمارے دلوں کے اندر آج کینہ ہے بھائی کے لیے، ہمارے دل کے اندر آج حسد ہے بھائی کے لیے، بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ آج کھانے پینے کے اندر نمازوں میں صفیں پاؤں سے پاؤں کو ملاتے ہیں لیکن دل ہمارے نہیں ملتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آج ہماری باتیں کیوں ناقص ہیں، آج ہم گناہ گار ہیں، آج ہمارے دل صاف نہیں ہیں، ہماری نیت پاک نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا وَأَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ، تم چاہے خرچ کرو دل کی رضامندی سے یا دل کی بیزاری سے، تمہارا رب تمہارا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ کیا ہے؟ اِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ، تم گناہ گار ہو، مجرم لوگ۔ اگر گناہ بھی کرنے ہیں، روزے بھی رکھنے ہیں، تو ایسے روزوں کا فائدہ رب کو کوئی نہیں ہے، نہ رب کو فائدہ ہے نہ رکھنے والوں کو فائدہ ہے۔ کیوں؟ صحیح بخاری میں حدیث، مشہور حدیث، ہر سال آپ یہ حدیثیں سنتے ہوں گے اپنے علماء سے، اس ممبر سے ہر سال ہی آپ حدیثیں سنتے پڑھتے ہوں گے، یہی علماء آپ کو بیان کرتا ہوں، مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ جو بندہ روزے رکھنے کے بعد بھی اپنے نفس کے گناہوں سے نہیں بچتا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا نہیں چھوڑتا، بھائی کے بارے میں دل میں نفرت اور کینہ رکھتا ہے، بھائی کے بارے میں اس کی نیت اور خلوص اور دل صاف اور پاک اور شفاف نہیں ہے، اللہ کو اس بندے کی صبح سے لے کر شام تک پیاس اور بھوک برداشت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا کیا ہوا عمل اس کا نکارا ہے، وبال جان بن سکتا ہے۔ کیوں؟ عمل کے اندر خلوص نہیں ہے۔ سب سے پہلے رمضان کا استقبال کس طرح ہو، روزے رکھ کے استقبال کیجیے، تیار کر کے استقبال کیجیے، بھائیوں کے بارے میں اپنے دل کو صاف کر کے استقبال کیجیے۔ 2 4 3 مہینے ہو گئے جن سے لڑائیاں کیے ہوئے، جن کے بارے میں دلوں میں غصے رکھے ہوئے، وہ سارے غصے ختم کر دیں۔ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا جب تک جو بھائی بھائی سے اپنے معاملے کو صلاح کرے۔ نفس کی صلاح ضروری ہے، نفس کی بہتری کے لیے آپس کے معاملات، باہمی معاملات کلیئر کرنا ضروری ہے۔ ہماری عبادات معلق ہیں، یغفر لکل عبد الا الشاحن، اللہ ہر بندے کی مغفرت کر دیتا ہے اس کے عمل کو دیکھ کے، مگر اس بندے کو اللہ معاف نہیں کرتا جو بندہ بھائی کے بارے میں دل میں نفرت کرتا ہے۔ جو 2 بھائی لڑے ہوئے ہیں، ہم نے لڑائی کو سمجھے کچھ نہیں ہے، ہم دلی حسد کو سمجھتے کچھ نہیں ہے۔ رمضان کی تیاری ہم کر کے بیٹھے ہیں، رمضان سے پہلے اپنے نیت کو صاف کر لیجیے۔ صحابہ سلف صالحین استقبال رمضان کس طرح کرتے؟ وہ اس طرح کرتے کہ معافیاں مانگتے، تلافیاں کرتے، یعنی رحمتوں کا خزینہ آ رہا ہے، یہ موسم رحمت، موسم سیام آ رہا ہے، ماہ سیام آ رہا ہے، یہ اپنے رب کی رحمتیں لے کر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے اپنے دل کو پاک کرتے، دھو لیتے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر اس کو پاک کریں گے سارا جسم پاک ہو گیا۔ اسی طرح امام ذہبی علیہ رحمہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر حافظ ابن کثیر البدایہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ سلف صالحین کے بارے میں رمضان کے استقبال کی اور رمضان کی تیاری کی فکر ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وہ لوگ رمضان کے استقبال میں کانوا یدعو ربہم، وہ اپنے رب سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ کس چیز کے بارے میں؟ رمضان ابھی آنے میں 6 مہینے باقی ہیں، پہلے ہی دعائیں شروع کر دیں۔ ابھی 6 مہینے رمضان میں باقی ہیں، پہلے ہی دعائیں شروع کر دی ہیں، اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان کے مہینے کو پہنچا، اللہ ہمیں رمضان دکھا دینا، یہ تیری رحمتوں کا مہینہ ہے۔ تیاریاں ہم کر کے بیٹھے ہیں، رمضان میں یہ بھی کھانا ہے، یہ افطار میں کھانا ہے، یہ سحر میں کھانا ہے، اس سے افطاریاں ہوں گی، اس سے سحریاں ہوں گی۔ بھائی میرے، رمضان کا مقصد ہرگز یہ نہیں سحری اور افطاری، رمضان کا مقصد ہرگز نہیں کھانے اور پینے، رمضان کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ انواع و اقسام کی لذات کو اختیار کریں، رمضان کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ آپ مشروبات کو استعمال کریں، کثرت سے آپ معقولات کا استعمال کریں۔ رمضان کا مقصد لعلکم تتقون، تمہارا رب تمہاری بھوک پیاس نہیں، دل کے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر بندہ اپنا تزکیہ خود کر لے، اگر دل اپنے کو دیکھ لے، اگر دل اس کا پاک صاف شفاف ہے نا، تو یاد رکھیں اس کو پھر رمضان کی تیاری میں انشاءاللہ پھر دیر نہیں، اس کا سمجھے رمضان تیار ہے، رمضان اس کے 6 مہینے پہلے دعائیں شروع ہو رہی ہیں، یہ ہے استقبال رمضان۔ اور اگر رمضان آ گیا، اللہ نے دعا قبول کر لی، رمضان میں پہنچ گئے،
اب رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے بعد تک دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ جو ہم نے اس میں عبادتیں کی ہیں اللہ تو ان کو قبول کر دے۔ یہ ہے استقبال رمضان۔ ہمارے سلف صالحین اس طرح، امام ذہبی نے سیر کے اندر نقل کیا ہے، اس طرح دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان کو پہنچا دے، اس کی خیر و برکات سمیٹنے کی توفیق دے دے۔ بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان غیر رمضان برابر رکھتا ہے، بد نصیب ہے وہ بندہ جو باوجود رمضان کو پانے کے اس کی نیکیوں کو نہیں سمیٹتا، اس کی برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ دل کی اصلاح سب سے پہلے کیجیے، یعنی 1 مہینے کے لیے ہمارے صحابہ سلف صالحین پورے اپنے سال کو لگا دیتے تھے۔ 6 مہینے پہلے، سال میں کتنے مہینے ہیں جی؟ 12 مہینے ہیں، 6 مہینے پہلے شروع ہو گئے دعائیں، تے جان تو بعد پھر 5-6 مہینے دعائیں کر رہے ہیں، رمضان میں دعائیں کر رہے ہیں، اللہ قبول کر دے، اللہ قبول کر دے۔ کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ رمضان بڑا عظیم مہینہ ہے، یہ رب کا مہمان، یہ مختصر عرصے کے لیے آ رہا ہے، مکمل اپنی رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے، مکمل برکات کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس مختصر سے عرصے سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، اس کو غنیمت سمجھیے۔ اس سے پہلے دل کی اصلاح کیجیے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ہر عمل سے پہلے اخلاص ضروری ہے، جس عمل میں اخلاص نہیں، رتی برابر ریاکاری کا شبہ ہے، پورا نہیں، ایک رتی برابر، اس عمل کا کوئی اللہ کے دربار میں موڑ نہیں ہے، کوئی اس کے عمل کی حیثیت نہیں ہے، اگرچہ وہ عمرے کرنے والا ہو، حج کرنے والا ہو، زندگی کے سارے سال رمضان ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ جو بھی ان کو حکم دیا گیا تھا عبادت کرو، کیوں نفع، اکیلے اللہ کے لیے، یک طرفہ اللہ کے لیے، ایک اللہ کے لیے، بس دل کا اخلاص ضروری ہے۔ رمضان کا استقبال کس طرح؟ اخلاص نیت کے ساتھ۔ سب سے پہلے حرم میں نماز ہے، نفل ہے، روزہ ہے، عمرہ ہے، حج ہے، تلاوت ہے، روزہ ہے، کوئی عمل ہے، سب سے پہلے اس میں آپ کی نیت درست کی ضروری ہے۔ اللہ یہ تیرے لیے کہا، اللہ اس کے علاوہ کوئی میرا مقصد نہیں ہے، اللہ کوئی اس میں مفاد نہیں ہے، اللہ تیرے لیے کہا۔ اگر نیت صاف ہوگی تو یاد رکھیے ہر چیز، اور نیت صاف نہ ہوگی تو یاد رکھیے پھر کسی عمل کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں۔ یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ان کے اچھے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر نیت صاف نہیں، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جس نے دنیا کے لیے عمل کیا، اس کی آسائشوں زیب و زینت کے لیے عمل کیا، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، اللہ کہتے ہیں ہم ان کی سوچ کے مطابق دنیا میں ان کو اجر دے دیتے ہیں، ان کے لا یبخسون، ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ بد نصیب لوگ ہیں، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن اللہ کے پاس ان لوگوں کے لیے جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ کیا معنی ہے؟ حبط ما صنعوا فیہا، جو انہوں نے کیا وہ باطل ہو گیا، وباطل ما کانوا یعملون، ضائع ہو گیا وہ، اور جو انہوں نے کیا وہ باطل ہو گیا۔ کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے عمل کر کر کے تھک چکے ہیں لیکن نیت کا خلوص نہیں ہے۔ استقبال رمضان میں تجدید عہد کریں، ہم نے رمضان میں انشاءاللہ پہنچنا ہے، ہم نے نیت صرف اللہ کی رضا کی، یہ استقبال رمضان کا مقصد ہے۔ رمضان بڑا عظیم مہینہ ہے، مختصر استقبال، اور یاد رکھیے استقبال رمضان میں یہ چیز بھی ضروری ہے کہ آپ آنے سے پہلے اس کی جو ہے وہ فکر کر لیجیے، تیاری کر لیں، ورنہ کئی ایسے ہیں پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہمیں موجود نہیں، آپ جانتے ہیں بہتر، اس سے پچھلے میں تھے آج نہیں ہے، کئی ایسے انہوں نے پچھلے 10-15-20 سال کے رمضان پائے لیکن آج وہ نہیں۔ یہ مختصر سا نیکیوں کا عرصہ ہے، یہ مختصر سی رحمت کے خزینے ہیں، ان کو فائدہ اٹھا، ان سے فائدہ اٹھا لیں، اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اللہ نے نیکیوں کے ریٹ بڑھا دیے ہیں، 1 کا 7، 7 کا 10، 10 کا 1000، 1000 کا لاکھوں، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ لاکھوں سے چاہے جتنا چاہے بڑھا دے، وہ اپنی شان قریبی کے مطابق عطا کرے۔ اللہ کی عطا پھر اس کی شان کے مطابق، اللہ کے دین پھر اس کے شان کے مطابق ہیں، اللہ اس کے مطابق ہی عطا کرتا ہے نماز۔ کیا معنی ہے؟ آنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھ لیں، ورنہ حسرتیں ہی باقی رہتی ہیں۔ کاش کہ مجھے حسرت یہ ہے کہ کاش کہ مجھے رمضان مل جاتا، لیکن آج وہ رمضان بندہ پا تو رہا ہے لیکن وہ روزے نہیں رکھ رہا، وہ بستر پر رمضان گزار رہا ہے، وہ ہاسپٹل میں رمضان گزار رہا ہے۔ کیا معنی؟ آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لیجیے، اگر شکر ادا کرتے ہوئے رمضان کے ایک دن کا شکر ادا کرتے ہوئے عبادت میں مقصد حیات پورا کریں گے، یاد رکھیے آپ کا رمضان کامیاب ہے، اور اگر نہیں کریں گے
سزائیں ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فیض القدیر کے اندر ان کا یہ قول نقل ہے، لو قیل لأہل القبور تمنوا، اگر قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ کہا جائے کہ اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے، ایک تمنا کر لو، ایک تمنا کر لو، تو کہتے ہیں تمنوا یوما من رمضان، دنیا ساری کو چھوڑ کر قبرستان میں قبر میں پہنچا ہوا شخص یہ تمنا کرے گا، ربا ایک دن کا رمضان کا دن دکھا دے، ایک دن کا روزہ دکھا دے۔ لیکن وہاں پہنچ کر پھر انسان کے لیے واپسی کا رستہ مانا کیا ہے؟ اب اس کو حقیقت کا پتہ چلا ہے کہ کتنے عظیم دن تھے جن کو میں نے اپنی زندگی میں ضائع کر دیا۔ پورا رمضان آ رہا ہے، یہاں ایک دن کی بات ہے، ادھر پورا رمضان آ رہا ہے، 30 دن آ رہے ہیں، 30 دن کی فضیلت آ رہی ہے۔ کیا مانا ہے؟ مانا یہ ہے کہ صحابہ سلف صالحین اپنے اعمال کی فکر کرتے تھے، بلکہ امام طحاوی علیہ رحمہ نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں ابن ابی حنفی نے جو نا عقیدہ طحاوی میں اس کو لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جب رمضان آتا سلف صالحین صحابہ کرام جو علمی محفلوں کا انعقاد کرتے، سارا سال علم حدیث کو پڑھتے نا، وہ علم حدیث کو وائنڈ اپ کر کے ماہ شعبان میں وہ رمضان کے لیے قرآن کو کھول لیا کرتے تھے، حافظہ کی طرح، حافظ رمضان کی تیاری کرتے ہیں، حفاظ کرام کی طرح رمضان کے لیے اپنی منزل تیار کرنا شروع کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے مدارس میں بھی یہی سلف کا نہج چل رہا ہے، سلف کا منشور قائم ہے کہ سارا سال علم حدیث چلتی ہے، متعلقات حدیث چلتے ہیں، علوم و فنون چلتے ہیں، اس کے مادرات چلتے ہیں، لیکن جب یہ رمضان قریب آتا ہے تو پہلے ادارے کے پیپر ہوتے ہیں، پھر وفاق کے پیپر ہوتے ہیں، اس کے بعد ہر چیز کلوز ہو کے بچوں کو چھٹیاں دے دی جاتی ہیں۔ اب جاؤ تم اپنے رب کے مہمان بن جاؤ، مہمان رب کے بن کر تم اس کے قرآن سے جڑ جاؤ، جو قرآن سے جڑے گا قیامت کے دن یہ قرآن اس کے لیے شافع بن کر۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سلف حدیث کی محفلوں کو بھی چھوڑ دیتے، وہ قرآن پر وقت دیا کرتے۔ بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، القرآن والصیام یشفعان للعبد۔ کتنی دفعہ آپ حدیثیں سنیں گے علماء سے، یہ قرآن اور یہ صیام بندے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ فیقول یا ربی، آ کر کہے گا رب منعت الطعام والشراب، روزہ کہے گا اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے منع کیا۔ کون جانتا تھا؟ وضو کرتے میں دن میں 4 مرتبہ پانی ڈالتے ہیں نا منہ میں، 4 5 یا 3 نمازوں کے اندر روزے کی حالت میں، اب منہ میں سے ایک گھونٹ اندر لے جائیں، کوئی دیکھ رہا ہے؟ اس لیے اللہ نے کہا روزہ میرے لیے، جزا بھی میں اس کے دوں گا، کیوں؟ یہ بندے کا میرے لیے خالص ہے، وہ دل کو جانتا ہے، یہ منہ میں پانی ڈال کے بھی ٹھنڈا، گرمیوں کے اندر ٹھنڈا پانی منہ میں ڈال کے اندر نہیں کر رہا، کس سے ڈر کر؟ اجر بھی ہوگی، انا اجزی بھی، جزا بھی اس کی میں، یہ معنی ہے۔ سلف صالحین اپنی حدیث کی محفلوں کو چھوڑ کر قرآن کے لیے وقت نکالا کرتے تھے، وہ کہتے تھے ھذا شہر القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ قرآن کا مہینہ ہے، اسی میں فیہ انزل، اسی کے اندر اللہ نے اس قرآن کو اتارا اور آقا کائنات کثرت سے اس مہینے میں تلاوت کیا، راتوں کو اٹھ کر پڑھتے، قیام کرتے، صیام رکھتے دنوں کے اندر، راتوں میں صلاۃ اللیل پڑھتے، قرآن کا دور کرتے، اور جس سال آپ نے دنیا سے جانا تھا ہر سال ایک قرآن کا دور کرتے۔ بخاری شریف کے حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اس سال 2 مرتبہ جبریل سے عام دنوں کے اندر اعتکاف 10 دن کا کرتے تھے، جس سال آپ نے جانا تھا آپ نے اعتکاف 20 دن کا، پچھلے 10 دن ایک سفر میں تھے، اس کی قضا آپ نے دی۔ کیا معنی یہ ہے کہ میرے بھائیوں یہ رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ آنے والا ہے، یہ اللہ کا مہمان آنے والا ہے، یہ مہمان مہینہ ہے، اس مہمان کی قدر کریں، اس کے آنے سے پہلے تیاری کریں، اس کے آنے سے پہلے بچوں کو، مہمان آتا دنیا میں بچوں کو تیار کرتے ہیں، جو بچیاں ہیں ان کی کونیاں باندھتی ہیں مائیں، ان کے سینڈلیں، ان کے کپڑے، یہ دنیا کے رواج میں بتا رہا ہوں، یہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، بچوں کو تیار کیجیے۔ صحابہ سلف صالحین کس طرح بچوں کو تیار کرتے ہیں؟ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے چھوٹے بچوں کو رمضان میں روزوں کی پریکٹس کرواتے تھے، اگر بچے حدیث کے الفاظ اگر وہ روتا ہے ہینما بکو، جب وہ مسجدوں میں آتے ان کو ساتھ لاتے روتے، تو حدیث کے الفاظ ہیں اپنی جیب سے وہ روئی کی گڑیا نکال کر ان کو دیتے، وہ بچے اس سے بہل جائیں۔ کیا معنی ہے؟ وہ پریکٹس کرواتے تھے، اپنے بچوں کو آنے سے پہلے مہمان کی قدر بتائیں، یہ قدر والا مہینہ ہے، یہ روٹین کے مطابق اس کو نہ گزروائیں، عمل سنتے ہی فوراً عمل کی فکر ہو۔ مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بڑی مسند احمد میں 2-3 جگہ پر حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی جناب ابو ہریرہ
اچانک حدیث کے راوی ہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ سخت سردی کا موسم تھا اور مدینے کے اندر یک وقتہ ہوائیں چل رہی تھیں۔ اچانک نا جھاڑیوں کے پیچھے سے، درخت کے پیچھے سے نا تیز چھٹ 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 پانی کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ میں پریشان ہو گیا، رات کا ٹائم ہے، پانی کہاں پہ بہنے لگ گیا اچانک۔ کہتے ہیں میں نیچے ہو کے دیکھا، تھوڑا قریب ہوا، حتیٰ کہ ما رأیت بہ، حتیٰ کہ میں نے نہیں کیا فَقْفَتُ الْأَنْهَارِ، میں نے اس کے لیے چراغ کو جلایا اور چراغ کو جلا کر اس کے قریب کیا، یعنی ٹارچ ماری اس کے منہ پر، تو میں نے دیکھا وہ جناب ابو ہریرہ وہ وہاں بیٹھے چھپ کر وضو کر رہے ہیں۔ وضو تو ہر بندہ نہیں کرتا ہے، ہر انسان ہر مومن نہیں کرتا ہے۔ میں نے کہا ابو ہریرہ اللہ تجھ پر رحم کرے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ابھی مغرب کی نماز پڑھ کے نکلا ہے میرے ساتھ ہی، اور تو ہم یہاں بیٹھا جو ہے وضو کر رہا ہے، اور اتنی سخت سردی کا موسم ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم، ابو ہریرہ فرماتے ہیں واللہ ما ادری انک قد رأیتنی، کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر میں یہ جانتا ہوتا، مجھے پتا ہوتا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں وضو کرتے ہوئے، اللہ کی قسم ابو ہریرہ کبھی وضو نہ کرتا۔ صحابہ سلف صالحین عمل کے اندر اخلاص کتنا ضروری سمجھتے تھے کہ عمل چھپ کے کرتے تھے۔ ہم عمل کر کے چار بندوں کو جب تک بتاتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا عمل قبول ہی نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندوں لمحہ فکری ہے، صحابہ سلف صالحین آنے سے پہلے کس طرح تیاری کرتے تھے۔ اور ابو ہریرہ وضو بھی کر رہے ہیں، وضو عام وضو نہیں ہے، وضو بھی کونیاں اگر یہاں تک دھونی ہے تو وہ کندھوں تک دھو رہے ہیں، اگر ٹخنوں تک پاؤں دھونے ہیں وہ گھٹنوں تک دھو رہے ہیں۔ ابو ہریرہ تجھ پر اللہ رحم کرے، تیری سردی میں تو اتنا زیادہ جسم دھو رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلی تو بات یہ کہ اگر مجھے پتا ہوتا کائنات کے رب کی قسم کبھی ابو ہریرہ تیرے سامنے وضو نہ کرتا، کیونکہ جس کے لیے کر رہا ہوں وہ بہتر جانتا ہے۔ اور دوسری بات اگر تو نے پوچھا ہی ہے تو سن لے، دوسری بات یہ ہے کہ میں وضو اس لیے کر رہا ہوں، ابھی مغرب کی نماز کے بعد میں نے آقا کائنات سے ایک حدیث سنی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ فرمایا جو بندہ دنیا میں اپنے اعضائے وضو جتنے زیادہ دھوئے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنے ہی جسم کے حصے پر جنت کا ریشمی لباس پہنائے گا۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ نے حدیث سنی، اور ایک اور حدیث ابو ہریرہ سے ہی ہے، یہ تو بخاری کے اندر ہے، غر محجلین من اثر الوضو، وضو کے آثار چمک رہے ہوں گے، میدان محشر میں بندہ دور سے پہچانا جائے گا۔ پیارے آقا فرمائیں گے یہ میری امت کا بندہ ہے، یہ میرا امتی ہے، اس کو میرے قریب کر دیا جائے۔ من استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، ابو ہریرہ فرماتے ہیں اتنی فضیلت ہے، جو زیادہ دھو سکتا ہے وہ سک لے، وہ دھو لے، کیوں؟ قیامت کے دن اتنے اس کے اعضاء میدان محشر پہ چمک کر دے ہو۔ دو فضیلتیں، میدان محشر کی چمک مل گئی، نور مل گیا، یہ نور میدان محشر میں بہت بڑی نعمت ہوگی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم، نور ان کے آگے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، نور کے متلاشی ہوں گے، اور جو لوگ دنیا میں کالے عمل کرتے ہوں گے، قیامت کے دن ان کے چہروں پر سیاہی مل دی جائے گی۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے قیامت کے دن کالے ہوں گے، کچھ سیاہ چہرے، کچھ کالے چہرے، کچھ سفید چہرے، کچھ روشن چہرے۔ اما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم، جو کالے چہرے ہوں گے نا، سیاہ چہرے، ان کو کہا جائے گا تم نے ایمان لانے کے بعد اللہ کا انکار کیا، تم نے کفر کیا۔ اب چکو عذاب کا پتہ۔ اما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ، اور جو چمکیلے چہرے ہوں گے، جن پر نور ہوگا، وہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، وہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اس کی رحمتوں کو پانے والے ہم فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ نور کا انسان وہاں پر خواہش کرنے والا ہوگا، نور کی ضرورت ہوگی، تو اللہ نے فرمایا قیامت کے دن کو باہر کا نور نہیں، اللہ اس کے جسم کو ہی نور والا بنا دے، جسم ہی چمکی مارنا شروع کر دے، لشکارے بجنے ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ وضو زیادہ کیا کرو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اس حدیث پر عمل کرتا ہوں، ایک چمک، دوسرا جنتی ریشمی لباس۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ ابھی عشاء کا وقت قریب ہی تھا، مگر عشاء میں وقت کتنا ہے؟ تم عشاء کی نماز کے لیے وضو کرتے، تم اس طرح کر لیتے، تم نے ابھی فوراً ہی آ کر حدیث پر عمل شروع کر دیا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر ابو ہریرہ کو پتا ہوتا، اللہ کی قسم اگر مجھے یاد ہوتا یا میں جانتا ہوتا کہ میں عشاء تک زندہ رہوں گا تو میں یہ ضرور کر لیتا۔ مجھے نہیں پتا کہ
کدھر کھڑے ہیں؟ سال ہاں سال گزر گئے، جمعوں کے جمعے سن لیے، درسوں کے درس سن لیے، چسکے لے لے کر درسوں میں سبحان اللہ کہہ دیا، عمل میں ہم زیرو ہیں، عمل میں کوڑے ہیں۔ مانا کیا ہے؟ صحابہ عمل میں جلدی کرتے، باوجود جنت کی کئی مرتبہ بشارتیں ہونے کے، ہمارے پاس بشارت بھی کوئی نہیں اور ہم پھر بھی اراضی ہیں، سکون میں ہیں، اطمینان میں ہیں، فکر ہی کوئی نہیں۔ اتاکم شہر مبارک شہر رمضان، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ کا مہمان آنے والا ہے، اس کے آنے سے پہلے نیت کو صاف کر لو۔ صحابہ سلف صالحین آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرتے۔ عمل کا جذبہ دیکھیں، مسلم احمد میں 3 جگہ پہ دی گئی ہے۔ ابو ہریرہ کے عمل کا جذبہ دیکھیں کہ فوراً وضو کے اوپر وضو شروع کر دیا، اور سردی کے اندر وضو، جب پانی کو ہاتھ لگاتے میں استنجا کرتے میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ وضو لمبا لمبا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ہے اس کے بدلے میں جو ملنے والا بڑا۔ آخری حدیث سنا کر رمضان کی اہمیت کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخری حدیث ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، رمضان کی افادیت، طلحہ بن عبید اللہ کی مشہور حدیث ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابی ہیں طلحہ بن عبید اللہ۔ دور سے 2 بندے آئے علاقہ شام سے، آنے کے بعد انہوں نے